بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. میں پروفیسر مشرف محمود CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، ہم سال دوم کے مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں پہلا سبق ہم دیکھ رہے ہیں جس کے 3 لیکچرز ہو چکے. پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے. دوسرے لیکچر میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کا مطالعہ کیا. تیسرے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھا. اور آج پہلے سبق کا چوتھا لیکچر ہے اور عنوان ہے پاکستان مسلمانان بر صغیر کی جد و جہد کا نتیجہ. عزیز طلباء، اس مختصر سے ایک پیراگراف تقریباً 1 صفحے میں اجمالی جائزہ لیا گیا ہے کہ کس کس طرح کی کوششیں کی گئیں، کیا کیا قربانیاں دی گئیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے. سرسری سا ایک اجمالی جائزہ ہے جس کی تفصیل آگے موجود ہے، لیکن فی الحال ہم بھی ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں آپ کی کتاب کے مطابق. سب سے پہلے سے بتایا گیا صفحہ نمبر 5 پر بر صغیر میں صدیوں پر مشتمل مسلمانوں کا دور حکومت اور سنہری دور. عزیز طلبہ، مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی بر صغیر پر بھی اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر. بر صغیر میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مختلف خاندانوں نے حکومت کی. خاندان تغلق آتا ہے، خاندان خلجی ہے، خاندان غلامہ ہے، خاندان مغلیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ فرما رواتیں ہیں. مغلیہ دور تک آتے آتے بر صغیر ایک خوشحال ملک بن چکا تھا. بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی ملک خوشحال ہوتا ہے تو دوسرے ملکوں کی قدرتی خواہش ہوتی ہے کہ اس ملک میں جا کے تجارت کریں. مغلوں کے دور میں انگریزوں کو تجارت کی اجازت ملی بر صغیر میں. تو بر صغیر کے جو آخری مسلم فرمانروا خاندان تھا، خاندان مغلیہ، ان کے دور میں انگریزوں کی بحیثیت تاجر بر صغیر میں آمد ہوئی. لیکن اب یہ بات تاریخی طور پر واضح ہے کہ ان کی نیت میں شروع سے ہی کھوٹ تھا. تاجر بن کر آئے، لیکن ان کی نیت تھی اس ملک پر قبضہ کرنے کی. اس میں جہاں انگریزوں کی سازشوں کا، چلاکیوں کا دخل ہے، وہاں یہاں کے لوگوں کی کوتاہیوں کا بھی دخل ہے. بر صغیر کے عوام کے باہمی اختلافات. یہاں پر آپ جانتے ہیں بر صغیر ایک ملک تو تھا نہیں، ایک چھوٹا سا بر اعظم تھا جس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ مت، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے. تو ان کے جو باہمی اختلافات تھے اس کا فائدہ اٹھایا انگریزوں نے اور آہستہ آہستہ اپنی جڑوں کو گہری کرتے چلے گئے. ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ مغل بادشاہ، آپ جانتے ہیں 17 مغل بادشاہ گزرے، جن میں کامیاب پہلے 6 ہی تھے. بابر، ظہیر الدین بابر، ان کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں، ان کا بیٹا جلال الدین اکبر، ان کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر، ان کا بیٹا محمد حسن شاہ جہاں، ان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر. یہ 6 تو کامیاب بادشاہ رہے، باقی 11 نام کے ہی بادشاہ رہے. اب بات کو سمجھیے، زوال کیسے آتا ہے؟ ایک دم نہیں آتا. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس زوال کے پیچھے. بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہت سے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے. ہوا کیا؟ مغلوں کا زوال کس طرح ہوا؟ کثیر الازواج تھے، بہت سی بیویاں ہوتی تھی مغل بادشاہوں کی، بہت سی اولادیں تھیں. ایک بادشاہ کے بعد اولاد میں آپس میں شہزادوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی. اور بادشاہ کون سا بیٹا بچتا تھا؟ یہ نہیں جو بڑا تھا، ایسا بھی نہیں کہ جو قابل تھا، ایسا بھی نہیں کہ جس کو عوام کی حمایت حاصل تھی. بادشاہ وہ بنتا تھا جو باقی زندہ بچ جاتا تھا. تب دیکھیے، جب شہزادے آپس میں لڑیں گے تو بہرحال نقصان اسلامی ریاست کا ہی ہوگا. اس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا. انگریز کیا کرتے؟ کسی ایک شہزادے کی حمایت کرتے،
اور کہتے ہیں ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، قربانی بھی دیں گے، لیکن اگر آپ بادشاہ بن گئے تو آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے جب وہ شہزادہ انگریزوں کی مدد سے بادشاہ بنتا تو انگریزوں کے زیر اثر ہی ہوتا۔ اس طرح انگریزوں کا اثر بڑھتا چلا گیا اور مسلم حکومت کمزور ہوتی گئی۔ تو جہاں عوام کے اختلافات تھے وہاں محلاتی سازشیں بھی کی گئیں، ریشہ دوانیاں ہوئیں ایک آپس میں سازشوں سے، جس کا انگریزوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے یہاں حکمران بننے کی وجہ انگریزوں کی قابلیت سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے باہمی اختلافات اور حکومت کی نالائکی کا دخل بھی شامل تھا۔ بہت سی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر انگریز قابض ہوئے۔ انگریزی اقتدار کی ابتدا ہوتی ہے، ویسے تو 1803 میں آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا، 1803 میں ہی انگریز دلی میں داخل ہو گئے تھے، 1703، لیکن باقاعدہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد براہ راست ہندوستان برطانیہ کی ملکیت قرار پایا، ہم ان کی غلامی میں آ گئے اور ان کا اقتدار براہ راست قائم ہو گیا۔ یاد رکھیے اقتدار پہلے سے موجود تھا، لیکن ظاہری طور پر مغل حکمران تھے، در پردہ انگریزوں کے پاس ہی طاقت تھی، مگر یہ تکلف 1857 میں ختم ہو گیا اور وہ براہ راست حکومت میں آ گئے۔ عزیز طلبہ، جب انگریز طاقت حاصل کر رہے تھے تو کچھ مسلمان رہنما، عظیم رہنما، ہمارے جلیل القدر رہنما، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ہم کوشش کریں انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی، جن میں بہت بڑا نام نواب حیدر علی، پھر ان کے بیٹے نواب ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے علی وردی خان، یہ پہلے نواب تھے جن کو خیال آیا کہ انگریز یہاں طاقت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، بعد میں ان کو یہاں سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا، لہٰذا 1754 میں علی وردی خان نے باقاعدہ پہلی منظم جنگ کی انگریزوں سے اور فورٹ ولیم سے انگریزوں کو نکال دیا۔ اور ان کے بعد پھر ان کے نواسے آتے ہیں، نواب سراج الدولہ، بڑی کامیاب مہمات کی۔ ان کی خواہش تھی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے انہی کے اپنے قریبی کچھ لوگ عمرہ میں اور فوجی افسران میں وہ غدار نکلے، اور ان کی غداری سے نواب سراج الدولہ 1751 میں مرشد آباد میں شہید کر دیے گئے۔ تو ایک بڑے نام حریت پسندوں میں علی وردی خان، پھر ان کے نواسے نواب سراج الدولہ۔ ایک اور بہت بڑا نام نواب حیدر علی اور پھر ان کے بیٹے نواب ٹیپو سلطان۔ نواب حیدر علی کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فتح نے قدم چومے۔ ان کے بہادر بیٹے نواب ٹیپو سلطان جو 1782 میں حکمران بنے تھے، وہ بھی کامیاب رہے، ہمیشہ کامیاب رہے، لیکن پھر وہی بات، چند غدار نکلے جن کی وجہ سے نواب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد انگریزوں کے سامنے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ نواب ٹیپو سلطان 1782 میں حکمران بنے تھے۔ انہوں نے متعدد باپ بیٹے نے جنگیں لڑی، 4 جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ جو ٹیپو سلطان نے لڑی 1783 سے 84 تک جاری رہی، اس میں نواب ٹیپو سلطان نے 32 شکست دی انگریزوں کو، بہت ذلت آمیز شکست ہوئی تھی انگریزوں کو، اور وہ یہاں سے بڑی مشکل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جس کا بدلہ لینے کی کوشش کی انگریزوں نے دوبارہ 1792 میں۔ اب ٹیپو سلطان کے حالات بہتر نہیں تھے کچھ، کہ غدار تھے کچھ جو در پردہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لہذا ٹیپو سلطان نے جنگ کرنے کی بجائے صلح کو ہی غنیمت جانا اور انگریزوں سے صلح کی، جس کے بدلے میں ان کو 3 کروڑ تاوان بھی ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ 1799 میں سرنگا پٹم میں جنگ ہوئی، جس میں چند غدار سامنے آئے، اور ان غداروں کی وجہ سے نواب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے،
اور آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ کون؟ ٹیپو سلطان، جو فرمایا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کچھ عظیم حریت پسند رہنما تھے جنہوں نے اپنے تئیں کوشش کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نواب ٹیپو سلطان نے یہ بھی بہت کوشش کی کہ دوسرے امراء اور مسلم بادشاہوں کو ساتھ ملایا جائے، لیکن بدقسمتی سے کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ تاریخ بدلنا چاہتے تھے، بدل نہ سکے۔ لہٰذا انگریز کی ابتدا کے بعد حریت کہتے ہیں آزادی کو، حریت پسند رہنماؤں ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کی مساعی چند غداروں کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور انگریز 1857 میں پورے بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی آپ سے عرض کی 1857 میں ایک آخری کوشش بہرحال ہوئی۔ یہاں کے مسلمان، ہندو، سکھوں تمام لوگوں نے مل کر ایک اجتماعی کوشش کی انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی، مگر یہ جنگ آزادی، جس کو غدر کا نام بھی دیا جاتا ہے، ناکام رہی۔ اس کی وجہ بھی سمجھیں، یہاں کے لوگ متحد نہیں تھے۔ ہندوؤں کے اپنے کمانڈرز تھے، مسلمانوں کے اپنے کمانڈرز تھے، سکھ اپنے طور پہ جنگ لڑ رہے تھے، پھر یہ متحد بھی نہیں تھے، یہ تجربہ کار بھی نہیں تھے، ان کے پاس ضرورت کے مطابق مناسب اسلحہ بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف انگریز ایک متحدہ قیادت میں ٹرینڈ تھے، جدید اسلحے سے جنگ لڑ رہے تھے۔ رزلٹ یہ نکلا، ہندوستانی ہار گئے، انگریز جیت گئے، اور انگریزوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہندوستان پر۔ مگر اس کے بعد کے حالات بڑے دلچسپ ہیں، تاریخ کے بڑے عجیب و غریب واقعات سامنے آتے ہیں۔ جنگ آزادی مسلمان ہندوؤں نے مل کر لڑی، مگر جنگ کے بعد ہندوؤں نے کیا کیا؟ انگریزوں سے دوستی کر لی، صلح کر لی۔ انگریزوں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور بدلہ انتقام کس سے لیا گیا؟ صرف مسلمانوں سے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف انگریز اور ہندو اکٹھے ہوئے، ان کا جینا دوبر کیا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ۔ عوام کے باہمی اختلافات کے باعث 1857 کی جنگ آزادی میں ناکام ہوئی، انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت کا گٹھ جوڑ ہوا، اور یہ دور مسلمانوں کے لیے نہایت ذلت کا دور ثابت ہوا۔ تاریخ کا پہیہ آگے بڑھتا ہے، واقعات نہیں رکتے، آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں، جب بھی کسی قوم پر برا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں کچھ ایسے رہنما بھیج دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ان کو ذلت سے نکالنے کے لیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایسا ہوا، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے کوشش کی۔ نشاط کہتے ہیں اٹھنا، ثانیہ سیکنڈ ٹائم، یعنی گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جس کو آپ ریوائیول کہتے ہیں۔ آپ نے اردو میں بھی یہ پڑھا ہوگا دوسرے سبق میں۔ تو مسلمان رہنماؤں کی طرف سے نشاط ثانیہ کی کوششیں کی گئیں۔ دو طرح کے رہنما سامنے آئے، مذہبی رہنما جن کی قیادت کر رہے تھے سید احمد بریلوی شہید، جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن و سنت سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ ہم اس لیے غلام نہیں ہیں کہ انگریز بہت طاقتور ہے، ہم اس لیے غلام ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ رسول کو ناراض کر لیا ہے۔ اپنے اللہ رسول سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو آج بھی جوڑ لیں تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھے مذہبی رہنما۔ انہی کے ساتھ ہی جدت پسند رہنما تھے جن کی قیادت سر سید احمد خان کر رہے تھے۔ نام دونوں کا ایک ہے، ان کا نام بھی سید احمد بریلوی شہید، یہ بھی سید احمد خان، سر ان کا خطاب۔ سر سید احمد خان جدت پسند رہنما تھے، علی گڑھ سے آغاز کیا اپنی تحریک کا۔ علی گڑھ صرف ایک سکول، کالج اور بعد میں یونیورسٹی ہی نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا پہلا تعلیمی مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی، پلیٹ فارم تھا جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر گفت و شنید کرتے تھے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہی مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے آگے چل کر پاکستان بنایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر سید جدت پسند رہنما تھے، یہ سمجھتے تھے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت غلام ہیں۔ انگریز ہمارے آقا ہیں، طاقتور ہیں۔ غلام اگر کچھ رعایتیں چاہتا ہے، اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے، تو اسے مالک کا وفادار بننا ہوتا ہے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے
ہم تسلیم کریں کہ ہم غلام ہیں، ہم انگریزوں سے بھی دوستی کریں اور انگریزی سے بھی دوستی کریں۔ انگریزوں اور انگریزی سے دوستی کیے بغیر ہم اپنے لیے مراد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے دو بالکل مختلف خیالات ہیں۔ سید احمد بریلوی اور ان کے رفقا کیا کہتے ہیں کہ انگریز اور انگریزی پہ لعنت بھیج کر قرآن و سنت سے رشتہ جوڑو، جبکہ سر سید اور ان کے رفقا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انگریز اور انگریزی دونوں سے دوستی کرنا ہوگی۔ انداز دونوں رہنماؤں کے مختلف تھے، مقصد دونوں کو ایک تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود۔ اب دیکھا جائے کہ کون سچا تھا تو اپنی حد تک دونوں ہی ٹھیک تھے۔ یقیناً ہمیں ضرورت تھی قرآن و سنت سے رشتہ جوڑنے کی، مگر یہ بھی حقیقت ہے ہمیں ضرورت تھی جدید علوم حاصل کرنے کی تاکہ دوسری قومیں خاص طور پہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ دونوں ہی تہیں تھیں، اپنی اپنی جگہ پہ تھیں، سو دونوں کو خاص کامیابی نہ ملی، مگر جب دونوں ہی تہیں اکٹھی ہو گئیں آل انڈیا مسلم لیگ کی شکل میں، یعنی حضرت قائد اعظم کون؟ جو سوٹ انگریزی پہنتے تھے، بولتے انگریزی تھے، بات اسلام اور قرآن کی کرتے تھے۔ جب دونوں انتہائیں اکٹھی ہوئیں، مذہبی رہنما بھی، جدت پسند بھی، تو آپ جانتے ہیں اس مسلم لیگ نے پاکستان بنا دیا۔ تو بات ہو رہی تھی جی مسلم رہنماؤں کی طرف سے نشاط ثانیہ کی کوششیں ہوتی ہیں۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کا بڑا نمایاں کردار رہا۔ حضرت علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے قیام کا تصور پیش کیا، اگرچہ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان بھی یہ نظریہ پیش کر چکے تھے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں کیا تھا۔ حضرت اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے تصور پیش کیا۔ ہندوؤں نے بڑا واویلا مچایا اور کہا کہ یہ ایک دیوانے شاعر کا خواب ہے، لیکن وقت نے دیکھا کہ یہ خواب نہ رہا اور اس نے حقیقت کا روپ دھارا۔ مخصوص موروثی حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے 1885 میں کانگریس موجود تھی۔ جب کانگریس بنی تھی تو اس لیے بنی تھی کہ تمام ہندوستان کی ترجمانی کرے گی، مگر سر سید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ہندوؤں کی جماعت بن جائے گی، لہذا سر سید نے مسلمانوں کو روکا کہ اس جماعت میں شامل نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے چل کر کانگریس ظاہر تو یہ کرتی تھی کہ ہندوستان کی تمام قومیتوں کی نمائندگی کرتی ہے، مگر دراصل وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی۔ پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے، تقسیم بنگال کا واقعہ ہوا کہ جب بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ہندوؤں نے بڑی شدید تحریک چلائی کہ اس میں مسلمانوں کو تھوڑا فائدہ تھا، لہٰذا اب ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو بھی ایک جماعت بنائی جائے۔ شملہ وفد پہلی مرتبہ ایک وقت انگریزوں سے ملا، حکمران سے، اور بڑی کامیابی ملی اس وفد کو، لہذا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی جماعت بنائیں۔ ان معروضی حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد کوششیں کی گئیں مسلمانوں کا دوہری غلامی سے نجات کے لیے عملی کوششوں کا آغاز۔ دوہری غلامی کیا؟ انگریز حکومت کی اور ہندو اکثریت کی۔ مسلم لیگ نے جب قائم ہوئی تو اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اس لیے قائم کی گئی۔ مگر اسی مسلم لیگ نے 1940 میں آ کر اپنا منشور تبدیل کر لیا۔ اب مسلم لیگ چند تحفظات کے لیے مطالبہ نہ کرتی تھی، بلکہ 1940 میں ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ کر دیا، اور 7 سال کی قلیل جدوجہد میں ہی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ عزیز طلبہ، یہ کیونکہ اس میں گرینٹ زیادہ ہے، ہم اس لیکچر تک یہ بات مکمل کرتے ہیں، اسی کا باقی نیکسٹ 5ویں لیکچر میں دیکھیں گے۔ پروفیسر مشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔